السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نظریہ پاکستان کے اوپر۔ بات کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر کے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ دوسری قوموں سے الگ ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ جب کفر نے ظلم کی حد پار کر دی تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں مسلمانوں کی آزادی ختم ہونے لگی۔ اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر جہانگیر کے دور میں قید و مشقت بھی جھیلی۔ ان کی کوششیں رنگ لائی۔ شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب بعد میں دین کا خادم بنا۔ جب اورنگزیب کی وفات ہو گئی تو مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی۔ سکھوں، مرٹھوں اور ہندو قوم پرست گروہوں نے سر اٹھایا۔ انگریزوں نے بعد میں پھر اپنے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے تو ہندوستان میں انتشار پھیل گیا۔ ان مسلمانوں کے ان مشکل دور میں حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان اسلام کی خاطر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ انہوں نے فرانس، ترکی اور افغانستان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ان کے اپنے لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا اور یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے فوت ہونے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے آزادی کی تحریکیں چلائی، مگر ان کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر برصغیر میں مسلمانوں کا لیڈر بنتا ہے سر سید احمد خان۔ ان کا نعرہ تھا کہ پہلے علم پھر آزادی۔ انہوں نے مسلمانوں کا رجحان تعلیم کی طرف کر دیا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک علیحدہ پارٹی بنائی، مسلم لیگ، صوبہ بنگال کے شہر ڈھاکہ میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد انٹری ہوتی ہے علامہ محمد اقبال کی۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ علامہ اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1930 کے ایک اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر ہم نے آزادی سے رہنا ہے تو پھر ہمیں ایک آزاد وطن چاہیے۔ 4 سال بعد جب محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے پاکستان بنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کے لاہور کے ایک اجلاس میں قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے وہاں ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی خان نے رکھا۔ مسلمانوں کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم نے برطانیہ حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ نظریہ پاکستان کو قبول کریں۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو برصغیر میں ایک مسلم آزاد ریاست قائم ہو گئی۔ یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں عورتیں بے گھر ہوئی، بچے یتیم ہوئے، ماؤں نے بیٹوں کی لاشیں اٹھاتی رہی، لیکن مسلمانوں نے ہار نہیں مانی۔ صرف ایک بات کے لیے، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہی نظریہ پاکستان تھا کہ ایک ایسی ریاست جہاں قرآن سنت کے مطابق قانون ہو، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے دین کے معاملات خود طے کر سکیں، جہاں اذان روکنے والا کوئی نہ ہو، جہاں حجاب پر پابندی نہ ہو، جہاں مسلمان اپنی اولادوں کو ایک مسلمان بنا کر چھوڑ سکیں۔ اگر آپ کو آزادی کی اہمیت جاننی ہے تو آپ شام، فلسطین، برما چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں غلامی کیا ہوتی ہے۔ دوستو، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم ایک آزاد وطن میں رہتے ہیں۔ قرآن سنت کے مطابق ہم اپنی یہاں زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس پاک سرزمین وطن پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارا فرض ہے ہم پاکستان کو سنواریں، اس کی حفاظت کریں، اسے ترقی دیں۔ اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو اسلام کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو نظریہ پاکستان کے اوپر مختصر سی بایوگرافی بنا کے دی ہے، آپ کو سنائی ہے۔ آپ اسے سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔
ہماری ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عظیم جنرل خالد بن ولید نے رومی اور آتش پرست سپر پاوروں کو کیسے شکست دی، آخر ان کی حکمت عملی کیا تھی، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں ٹچ کریں۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ترکی کتنا پاورفل ہے، ترکی کی کمزوری اور ترکی کی طاقت کیا ہے، پھر آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔